فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام. سورہ فاتحہ کی التماس 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام علماء اعلام مراجع عظام مرحومین، فرش اعضا پہ آنے والے ہر ماتم دار کے مرحومین، فرش اعضا بچھانے والے خانوادے کے مرحومین، مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شریف، شہید آصف کربلائی ابن اکبر علی، مرحوم حسن علی اکبر علی ہلال، مرحوم قاسم علی قیسوجی، مرحوم رحمت بائی بنت منجی، مرحوم غلام حسین شریف، مرحوم فاطمہ بائی، ان تمام کے لیے ارسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات پڑھ لیجیے. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو ظالموں کی طاق میں ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جن کی تعلیم و تربیت نے مظلوموں کی حمایت کا سلیقہ سکھا دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
جميعا ورحمة الله وبركاته. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر محرم کی پہلی تاریخ سے محرم کی 8 تاریخ آج ہو چکی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کو سرنامہ کلام بنائے ہوئے عبد اور مدد کے عنوان پر یہ دوسرے سال آپ کی خدمت میں اپنا سبق پیش کر رہا تھا. یقیناً انسان کی عمر بہت چھوٹی ہے، حیات بہت مختصر ہے، اور علم اور معرفت اور فضائل آل محمد کے خزانے بہت بڑے ہیں. انسان کو اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا احصاء ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، چاند و ستارے اور روشنی پہنچاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں. کائنات کا یہ سلسلہ نظام رواں اور دواں ہے. ہر ایک لمحے میں ایک فضیلت معصوم کا اضافہ محسوس ہوتا ہے. شمار کیسے ممکن ہے؟ اور اگر انسان یہ سمجھ لے کہ نعمت پروردگار اصلاً تو فضیلت آل محمد ہے. اور کل ہم فضیلت آل محمد کے ساتھ ساتھ اس مقام پر آپ کو چھوڑ کے گئے تھے یہاں دعائے فرج، اس کے خاص جملے یا محمد یا علی، یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یہ دو شخصیات کا توسل کا طریقہ، اس کے بعد یا مولانا یا صاحب الزمان، یا محمد یا علی، یا علی یا محمد. دنیا پریشان ہے، دنیا پریشان نہیں ہے، منافق پریشان ہے. ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ہم پر فتوے کے ساتھ کچھ اور بھی لگا دیں. آخری ہتھیار ہے کہ کسی مومن کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. بس عجیب ظالم ہے وہ، ہم سے حیات فانی چھین کے سمجھتا ہے کہ ہمیں موت سے ہمکنار کر دے گا. بہت غور کیجیے گا. شہید تو وہ بھی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. شہید تو وہ بھی ہے جو اپنے بستر پر طبعی موت محبت آل محمد میں حاصل کر رہا ہو، اور شہید وہ بھی ہے جسے آل محمد کی محبت میں شہید کیا جا رہا ہو، خون بہایا جا رہا ہو. فرق ایک ہے، بستر پر شہید ہونے والا یقیناً اگر آل محمد کی محبت میں گیا ہے تو جنت میں جائے گا، لیکن یہ صرف جنت میں خود جائے گا. اور جس کا خون بہایا گیا، اس کا مولا کی محبت میں اذیت پہنچائی گئی، وہ جنت میں خود بھی جائے گا اور اپنے قاتل کو جہنم میں لے کے بھی جائے گا. اب یہ دعوت عام ہے، جس کو جہنم میں جانے کا شوق ہو، جس کو جہنم میں جانے کا شوق ہو. ہم تو ہیں جنت میں جانے کے خواہش مند. عزیزان گرامی قدر، یہ شوق شہادت کا یہ کربلا والوں سے، یہ شوق
معرفت کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعائے فرض کے کلمات سے یہ شوق معرفت ہے، اور شوق معرفت میں تھوڑا سا اگر ہم قریب ہو جائیں گے تو وہ زحمت ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھ رہے محمد علیہ محمد. یہ جملہ اسی شخص کا ہے جو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا محمد یا علی، یا علی و یا محمد. اس کے ابتدائی کلمات بیان کیے میں نے. لفظ اکفیانی فإنکما کافیان پر دو جملے آج، اور ونصرانی فإنکما ناصران پر دو جملے آج. پھر الغوث پر کل بات کریں گے. اکفیانی، تم دونوں میری کفایت کرو، یا آپ دونوں حضرات میری کفایت کیجیے. کفایت کا مطلب کیا ہے؟ کافی ہو جائیے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بچے سے، کسی کمزور سے جب مدد طلب کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کمزور کی، بچے کی مدد اکیلے کفایت نہیں کرے گی. تو انسان کو اس بچے کی مدد کے ساتھ ساتھ، کمزور کی مدد کے ساتھ ساتھ کسی مضبوط سہارے کی حاجت ہوتی ہے. کبھی مجھے 2 افراد مل کے اٹھاتے ہیں، کبھی 3 افراد سہارا دیتے ہیں، اور کبھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت مضبوط بدن کا کوئی شخص سامنے آ گیا جو اکیلا مجھے آ کے اٹھا لیتا ہے. تو میں کہتا ہوں تم اکیلے ہی کافی ہو، باقی کی کیا زحمت ہے. پتہ چلا کہ اگر طاقت اور توانائی بہت زیادہ ہو تو کوئی ایک بھی مدد کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک کفایت کا مطلب خدا سے مقابل نہیں ہے. کفایت کا مطلب میری احتیاج میں کفایت ہے، میری احتیاج مکمل ہو رہی ہے. یہ مثال کو آسان لیجئے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کسی نے بیان کیا مولا سے، مولا وہ حاتم تھا الطائی، قبیلے عطائی سے. حاتم جب بانٹتا تھا تو اس نے 40 دروازے بنائے تھے. بہت مشہور روایت، لفظ کفایت سمجھانے کے لیے، لفظ کفایت سمجھانے کے لیے حاتم نے 40 دروازے بنائے تھے، اور 40 دروازوں سے وہ اتنا بانٹتا تھا کہ ہر دروازے پر آنے والے کو امداد ملتی تھی. امام نے ارشاد فرمایا ہم ایک دروازے سے ہی اتنا دیتے ہیں کہ اسے 40 دروازوں کی زحمت ہی نہیں ہوتی. اس سے کہتے ہیں کفایت. چلیے سارے مل کے بچائیں اسلام کو، اسلام بچ نہ پائے. اسلام کو علی بچا لے. جیسے علی اسلام کے لیے کافی ہیں، ایسے علی ہماری امداد کے لیے کافی ہیں. یا محمد یا علی، یا علی و یا محمد اکفیانی. اب مسئلہ یہ ہو کہ یہ تو لفظ کافی اللہ کے لیے ہے، تو جب بھی کبھی کوئی لفظ اللہ کے لیے ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے استعمال کرتے ہوئے. بہت غور کیجیے گا، بہت نازک سا مرحلہ ہے. وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا علیم بکل شیء. جب سورج نے مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مولائے متقیان کے سلام کا جواب دیا، مولائے متقیان کے سلام کا جواب دیا سورج نے. کتاب کا حوالہ الدمۃ الثاقبہ جلد نمبر 1. مولائے متقیان بحکم ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ گئے تھے بقیع کے اندر سلام کرنے کے لیے، اور بحکم
ختمی مرتبت آپ نے سلام کیا اور سورج نے آپ کو سلام کا جواب دیا. اب سورج نے جب سلام کا جواب دیا تو الفاظ اختیار کیے وعلیک السلام، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا علیم بکل شے. پریشان ہو گیا مسلمان کہ اس نے خالی اللہ کو ہی اول سمجھا ہے، یہ علی کب سے اول ہو گیا؟ اس نے تو آخر بس اللہ کو ہی سمجھا ہے. یہ علی آخر بھی ہو گئے، یہ ظاہر بھی ہو گئے، یہ باطن بھی ہو گئے، یہ علیم بکل شے بھی ہو گئے. تو عجیب مخمصے کا شکار تھا وہ. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آتے کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو غضب ہو گیا، اسلام خطرے میں ہے، توحید خطرے میں ہے. کیوں؟ کہ سورج نے علی کو اول کہہ دیا ہے. اللہ کے رسول نے مسکرا کے دیکھ کے فرمایا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہ علی نے سلام کیا تھا کہ اے اللہ کے حکم کی اطاعت میں چلنے والے، اے خلق خدا شمس، تجھ پہ علی کا سلام ہو. علی نے جواب سلام کیا، جواب کیا ملا؟ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، شمس کہتا ہے علی کو وہ علیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو اے اول. اللہ کے رسول نے مسکراتے ارشاد فرمائے علی اول ہی تو ہیں، جو سب سے پہلے میری حمایت کا اعلان کیا تم نہ تھے. جملہ یاد رکھیے گا، علی اسے کہتے ہیں جو آنکھ کھولے تو محمد کو دیکھے، اور محمد اسے کہتے ہیں جو آنکھ بند کرے تو علی کی گود میں ہو. اول، دونوں باتیں واضح ہو گئی. اول کون؟ علی. اول اسلام کا اعلان مسلمانوں کی زبان، اول اظہار ایمان مومنین کی زبان، اول زائر رسول خدا تاریخ کا اعلان، اول قاری قرآن، قرآن کا بیان. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. قرآن کا بیان. اول قاری قرآن، قرآن کا بیان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یا تو آیات غلط، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، یا مصداق کوئی نہیں. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ اس نے قرآن سکھایا. لاؤ کوئی خدا کا شاگرد جس نے خدا سے قرآن سیکھا ہو. اب تو تمہیں ٹرمپ قرآن سکھائے گا. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. لاؤ کو شاگرد. اب تو ریاض سے آئیں گے اور کتابیں تیار ہو کر بھی آئیں گی اور امام جماعت بھی آئیں گے. خیر کون کب تک چلائے گا نظام کو؟ لیکن الرحمن تو کل بھی شاہد تھا اور آج بھی شاہد ہے کہ الرحمن ذات پروردگار، علم القرآن، پروردگار معلم قرآن. جب کوئی معلم ہے تو متعلم بھی کوئی ہوگا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا اپنے آپ کو عالم کہے، معلم کہے اور خدا کا شاگرد کوئی نہ ہو. علم القرآن خلق الانسان، اس نے قرآن سکھایا پہلے، انسان کو بنایا بعد میں. میں نے تو ہر انسان کو مدرسے میں قرآن سیکھتے ہوئے دیکھا. وہ کون سا انسان ہے کہ بنا بعد میں پڑھا پہلے ہے؟ وہ کون سا انسان ہے؟ یا تو کوئی نہیں ہے، پھر آیات غلط، پھر اللہ یعوذ باللہ من ذالک. یا اگر تمہارے پاس کوئی ایسا انسان نہ ملے، تمہارے پاس تو انسان ملتے ہی کب ہیں؟
انسان تو یہی ہوتے ہیں جہاں انسانیت. صلوات پڑھے محمد والے محمد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس نے قرآن سکھایا پہلے، انسان بنایا بعد میں، اور انسان کے بنانے کے بعد اس کو بیان کی طاقت عطا کر دی. کون ہے جو آغوش رسالت سے قرآن سنا رہا ہے؟ اول قاری کون؟ اول ناصر کون؟ اول حامی کون؟ اول مسلم کون؟ وہ انداز ہوا کرتا ہے خطیبوں کا. مولانا کوثر نیازی مرحوم جملہ کہا کرتے تھے، نصر پارک کا مجمع ہے اور رجب کی 13 تاریخ کا میلاد ہے، یوم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت بھی ہے. اب کہاں سے لائیں کوثر نیازی جیسے پڑھنے والے؟ واقعاً جسے کوثر کی برکت سے خدا نے مولا کے ذکر سے قریب کیا ہو، وہ کہتا تھا کہ سنو ایک جملہ بدل دو. تم کہتے ہو علی پہلے مسلمان تھے، بس ایک جملہ بدلو بھی نہیں، خالی ایک لفظ سے کو بدل دو. علی پہلے سے مسلمان تھے. یہ پہلے مسلمان تھے، یہ تو نمبر آ جائے گا، 1 نمبر 2 نمبر. علی نمبروں میں نہیں آتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. علی نمبروں میں نہیں آتے. علی اول و علیک السلام، یا اول ہر لحاظ سے اول. پھر اصحاب مطمئن ہوئے شاید کچھ تو کہ یا رسول اللہ چلیے اول تو شاید سمجھ میں آ گئے یا ہضم کر لیتے. یہ سورج نے کمال کیا کہ علی کو آخر بھی کہہ دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں علی وہی آخر ہوگا جو میرے ساتھ ساتھ آخری سانس تک رہے گا. قسم بخدا دنیا کہاں تھی، علی کہاں تھے، اقتدار کہاں، ولایت کہاں، جنازہ رسالت مآب پر کون؟ آغوش علی ابن ابی طالب میں پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں تو آخر تو ہو گئے نا. سب سے آخر میں جس نے پیغمبر کی کھلی آنکھیں دیکھی وہ کون؟ علی ابن ابی طالب. وہ علیہ السلام یا اول و یا آخر. تو آخر کی بات تو آخر میں آنا تھی. کہ ٹھیک ہے آپ کہتے تو ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. یا ظاہر ہو، علی ظاہر بھی ہیں. گھبرا گئے وہ گھبرا گئے. علی ظاہر کیسے ہو گئے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے میرا سارا علم علی ابن ابی طالب کے لیے ظاہر نہیں تو اور کیا ہے. تو علی ظاہر بھی، علی باطن بھی. میرے اسرار کا باطن علی، میرے علم کا ظاہر علی. علی اول، علی آخر، علی ظاہر، علی باطن. بس نسبتیں پہچانتے جاؤ. اور اس کے بعد یا عالم بکل شے، علی ہر شے کا عالم. پریشان کیوں ہو گئے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. سورہ یاسین تو پکار رہا تھا مگر کوئی تو ہو جو یاسین کو سمجھے. بس اتنا سمجھا کہ یاسین پڑھو دکان کھول لو. میں کہتا ہوں یاسین پڑھو دل کے دروازے کھول لو. دکان تو بغیر یاسین پڑھے بھی کھل جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لفظ کافی، ہماری بحث لفظ کافی پر ہے. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد اکفیانی، تم دونوں کفایت کرو میری. کیونکہ فإنکما کافیان.
تم دونوں ہوئی کفایت کرنے والے. قسم بخدا جس کو پیغمبر عطا کر دیں اس کو کسی اور سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی. جس کو علی عطا کر دیں وہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ ایسا سخی ہو جاتا ہے کہ خود بانٹنے لگتا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد مرد آباد. بے شمار بے شمار بے شمار. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد کر کے بچتا ہے کر کے بچتا ہے. عجیب بنایا آپ نے نعرہ بھائی. بڑے قریب سے دیکھا اپنے پچھتانے والوں کو. پچھتاوا تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں مولائے متقیان کی محبت نہیں ہوتی. ہم تو جی کر بھی خوش ہیں اور مر کر بھی خوش ہیں. وہ جی کر بھی پچھتاتے ہیں تو مر کر تو پچھتائیں گے ہی. مر کر تو سب مان جائیں گے علی مولا. جب قبر میں حساب کتاب ہوگا تو سب مان جائیں گے. کمال اس کا جو مان کر مرے. علی مولا علی مولا علی عزیزان گرامی قدر، لفظ کفایت کے لیے قرآن سے استفادہ کیجئے. ویسے تو مولا کی شان میں کتنی آیات نازل ہوئیں، اس میں بعض علماء نے 500 آیات لکھی، بعض نے 300 لکھی. جس کو جتنا قرآن و علی سمجھ میں آیا اس نے اتنی آیات کو لکھ دیا. جس کو جتنا قرآن اور جتنا علی سمجھ میں آیا لکھ دیا. لیکن جب خود مولا سے پوچھا گیا مولا ساری آیات قرآن مجید میں آپ بتائیں آپ کو سب سے اچھی آیت کون سی لگی؟ آپ بتائیے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جی جیسے میں نے ابھی آپ کے نعرے پہ بات کی تھی نا، کون سی بات سب سے اچھی لگی؟ تو مولا سے پوچھا گیا مولا بتائیے کون سی آیت؟ آیے بلغ، آیا انما ولی، آیا انما یرید، آیا ان اللہ و ملائکتہ. کون سی آیت؟ یا حل اتی علی الانسان حین من اللہ من شیء مذکورا. کون سی آیت سب سے زیادہ آپ کو اپنے بارے میں بہت اچھی لگی ہے؟ یہ بھی میں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے، ورنہ راوی تو کسی اور انداز سے کہتا ہے. مولا آپ بتائیے آپ کو اپنے بارے میں جو آپ کی شان میں آیات نازل ہوئیں، ارشاد فرمایا میرے مولا نے کہ تمہارا معیار اور ہے، میرا معیار اور ہے. مجھے پورے قرآن میں جو اپنی شان میں سب سے زیادہ آیت عمدہ لگتی ہے وہ والی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. کافر کہتے ہیں کہ تو بھیجا ہوا رسول نہیں ہے. حبیب قل کفا باللہ شہیدن بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. لفظ کفا یا محمدو یا علی یا علیو یا محمد، لفظ کفا قل کفا باللہ شہیدن، کہہ دے حبیب کافی ہے.
اگر رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، اب اللہ بھی کافی ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی کافی ہے، تو دو کافی تو ہو گئے نا، دو کافی تو ہو گئے۔ تو اگر رسالت کی گواہی کے لیے مولائے متقیان کی گواہی کافی ہو تو میری مدد کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے ایرے غیرے کی مدد لوں؟ چلیے ماضی کی بات چھوڑ دیجیے، آج دیکھ لیجیے، پابندیاں لگا لگا کر تم سمجھتے تھے ملت تشیع کو پیچھے کر دو گے، جو امداد مانگتے تھے آج بھی مانگ رہے ہیں۔ قسم بخدا ملت تشیع کی ایک علامت اسلامی انقلابی ایران، تم نے لگائی پابندی، جو علی سے مانگتے ہیں، جو علی کو مانتے ہیں، سب سے مانگو، سب کافی نہیں ہوں گے۔ پریشان ہے نا پاکستان گورنمنٹ کہ وعدہ کیا تھا دہشت گردی کے انسداد کے لیے امداد دیں گے، کافر کا وعدہ بھی کبھی سچا ہوا ہے؟ اگر تمہیں دہشت گردی ختم کرنا تھی تو علی سے مدد مانگتے۔ فَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ وَانْصُرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ۔ آئیے آیت لے لیجئے، وہ سورہ الحجر، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کوئی آپ سے پوچھے کیوں پکارتے ہو یا محمد یا علی، اکفے یعنی جواب، کیوں کہتے ہو وانصرانی؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آئیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ حبیب کہہ دے، اے میرے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور سچائی کے ساتھ نکالنا، اور مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان دے، مددگار۔ نصیر بھی اور ناصر بھی ایک معنی میں مدد کرنے والا۔ تو اگر خدا اپنے حبیب کو کہے کہ تم مجھ سے مانگو نصیر، سلطان، سلطان نصیر، یہ سلطان نام نہیں ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی اپنا نام سلطان رکھ لے، ہو سکتا ہے کوئی اپنا نام سلطان رکھ لے۔ سلطان نام نہیں ہے، سلطان علامت طاقت ہے، علامت قوت ہے، صاحب اقتدار، صاحب قوت۔ مانگو حبیب مجھ سے، کیا مانگو؟ مدد نہیں، مددگار مانگو، مدد نہیں، مددگار مانگو، اور ایسا مانگو جو سلطان صاحب قوت ہو۔ تو اگر خدا اپنے حبیب سے کہے کہ مجھ سے مانگو نصیر، اور وہ کہیں مجمع میں ہے کوئی میری مدد کرنے والا، اور علی اٹھ کے کہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں، فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ، ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ خدا نے اپنے حبیب کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، وہ حبیب کی دعا، یہ حبیب کے ماننے والوں کی دعا۔ علی 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 یا علی یا علی یا علی یا اللہ اکبر۔ کیا توانائی ہے، کیا توانائی ہے۔ نام علی زبان پر آتے کے ساتھ آواز علی ہو جاتی ہے۔ اب جس جس کے نام کے تمہیں نعرے یاد ہوں لگا لو،
آواز دھیمی تو ہو سکتی ہے، بلند نہیں ہوگی. علی کا ترجمہ ہے بلند. علی جہاں آئے کعبہ بلند. عجیب بات ہے، کعبے کا ترجمہ بلند، نجف کا ترجمہ بلند. علی بلندیوں کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ آئے تو بلند مقام سے، جائے تو بلند مقام پر، اور درمیان میں اتنا بلند ہو جتنا بلند تو صاحب معراج بھی نہ ہو. کیا مطلب؟ صاحب معراج بہت بلند، جو صاحب معراج کے کاندھوں پہ بلند ہو جائے اس سے بلند اور کون دکھائی دے. اللہ اکبر. میں کیا جملے استعمال کروں؟ خدا بلند، خدا کا حبیب بلند، درمیان میں علی. صلوات پڑھے محمد والے. تو دعائے فرج اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے زمانے کے امام کو یاد کیجیے، اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے. یا محمد و یا علی کے بعد، اکفیانی کے بعد، عنصرانی کے بعد، یا مولانا یا صاحب الزمان. یا مولانا. یا مولانا. مولانا یہ کیوں کہتے ہو مولانا؟ یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے. پتہ نہیں ساری باتیں جو ہم اپنے عقائد کے اعتبار سے اپنے مولا کے لیے کرتے ہیں، مسلمان پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں کہ جب کبھی مولا کے فضائل بیان کیے جائیں تو دو باتیں یاد رکھیے گا. کسی فضیلت و حدیث اور خطبے کو اگر میزان پر تولنا ہو تو کتاب کے نام سے نہیں، راوی کے نام سے نہیں، خطبے کے الفاظ سے نہیں، تولنا تو قرآن سے تولنا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دو ہی تو چھوڑی چیزیں ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اور معصوم خود فرماتے ہیں کہ ہمارے نام سے منسوب کیے جائیں گی بہت سی باتیں، بہت سی باتیں منسوب کی جائیں گی. یاد رکھنا، ہمارا قول جب بھی ملے اور تم ہمارے قول کو سمجھنے سے قاصر رہے ہو اور یہ جاننا چاہتے ہو یا قول معصوم ہے کہ نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے قرآن سے ملا کے دیکھنا. قرآن سے مل جائے تو ہمارا ہے، اور قرآن کے مخالف ہو تو اسے بڑے اطمینان سے یقین کے ساتھ دیوار پر دے کے مار دینا. چومنا بھی نہیں، چومنا بھی نہیں، سینے سے لگانا بھی نہیں، کیونکہ جب ہمارا ہے ہی نہیں، بس وہی ہمارا ہے جو قرآن کے مطابق. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں نے پورا خلاصہ کر دیا گفتگو کا. ہر خطبہ، ہر قول، ہر کلام، ہر گفتگو جو تمہیں ملے اور تمہیں محسوس ہو کہ مولانا نے فرمایا بھی ہے نہیں، تو میزان قرآن ہے. تو کہ آج محرم کی 8 تاریخ، اب درمیان شب عاشور میں ایک رات باقی ہے. شب عاشور سے پہلے ایک رات کا سفر اور ہے، پھر قیامت کی رات آئے گی اور جو خیمے آباد تھے وہ ویران ہو جائیں گے. ایسے کوئی گھرانہ کبھی نہ اجڑا،
کسی گھر سے ایک میت اٹھتی ہے، جملہ یاد رکھیے، قسم خدا ہمیں رونے کے لیے 10 دن کم پڑ جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے تاریخیں بانٹ لیں. ایک تاریخ کو اکبر کا ماتم کرو، ایک کو اصغر کا ماتم کرو، ایک کو عباس کا ماتم کرو. میں حیران ہوں اتنے سارے لوگ مل کر تاریخ بانٹ رہے ہیں. سلام ہو یکا و تنہا حسین پر، سلام ہو غریب زہرا کی تنہائی پر. ایک دن میں بھرے ہوئے گھر کے لاشیں اٹھائے. اجرکم اللہ. رونے والوں، خدا آپ کو کبھی آپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے. کبھی خدا کسی مومن کو، مومنہ کو، جوان بیٹا، اللہ اکبر. عزیزو، جو صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے نا، وہ اپنے بیٹوں کو ذہن میں لے کر آئیں. خدا ان کے بیٹوں کو سلامت رکھے، پھر اکبر کو یاد کریں. اتنا حسین تھا، کاش ہمارے سارے جوان قربان ہو جاتے، حسین کا ایک جوان رہ جاتا. ایک جوان. یہ کون سا جوان ہے؟ جب آغوش میں شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی ہیں تو تمام تر اہل مدینہ جو امام سے رکھتے تھے عقیدت، وہ امام کی خدمت میں آئے تہنیت و تبریک کے لیے. اور یہ طریقہ تھا، جب کوئی آتا تھا تبریک اور تہنیت کے لیے تو پھر منہ میٹھا کرانا، کچھ انعام دینا. اس طرح رویہ تھا عرب کے ماحول میں. مبارکباد سب دے رہے تھے، مگر خانوادے میں جناب زینب کبریٰ کی آمد بھی ہوئی. جب بھائی سے ملاقات ہوئی، بہن کی مبارکباد پیش کی. بھیا بہت مبارک ہو، بڑا حسین بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. ایمان مبارکباد قبول کر کے فرمایا، بہن اب آپ کو میں کیا تحفہ پیش کروں؟ فرماتی ہیں، بھیا آپ جانتے ہیں کہ میں علی کی بیٹی ہوں اور جعفر طیار کی بہو ہوں، تو مجھے دنیا کا کوئی مال نہیں چاہیے. کہ بہن پہ کیا چاہتی ہیں؟ کہ بھیا جو تجھے اماں زہرا کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہو مجھے دے دے. خدا معلوم کیا یہ اشارے تھے. بہن نے کہا بھائی سمجھ گئے، اور لیے ہوئے اپنی بہن کو آئے لیلا کی طرف. لیلا کی آغوش میں اکبر ہیں. جب دونوں کو آتے ہوئے دیکھا کھڑی ہو گئیں. سلام ہو ان عظیم ماؤں پر، خاندان اہل بیت کی بہوؤں پر ہمارا سلام ہو. کھڑی ہو گئیں، سلام کیا دونوں کو. امام فرماتے ہیں لیلا سے، ام لیلا بہن نے مبارکباد پیش کی ہے، انہیں کچھ تحفہ دینا ہے. سمجھ گئیں کہ مجھ سے کیوں کہتے ہیں، یہ بانٹنے والا مجھ سے کیوں کہتا ہے. اپنی آغوش میں سے اکبر کو اٹھایا، زینب کی گود میں رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ سخاوت ہے. اکبر کو زینب کبریٰ نے پالا ہے، اس لیے اکبر زینب کو پھوپھی نہیں کہتے تھے، ماں کہتے تھے. رونے والوں، ایک ہے پیدا کرنے والا، ایک ہے پالنے والا. کربلا کے میدان میں امام نے اکبر سے فرمایا تھا، بیٹا علی اکبر تم مجھ سے پوچھتے ہو میدان میں جانے کے لیے، پہلے اس سے تو پوچھ کے آؤ جس نے تمہیں آغوش میں پالا ہے. اکبر آئے جناب زینب کی بارگاہ مقدس میں، سلام کیا. اماں سلام دیجئے.
10 محرم کا دن ہے، اور اس دن بھی جناب زینب کی اتنی محبت کی کیفیت ہے، بڑی دعائیں دیں اکبر کو سلام کا جواب دے کر۔ اکبر خاموش کھڑے، سوالیہ چہرہ لیے ہوئے۔ بھی فرماتی ہیں اکبر کچھ سوال لے کر آئے ہو؟ 10 محرم ہے۔ اکبر کہتے ہیں ہاں اماں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ اکبر کہو کیا بات ہے؟ شاید بی بی کو توقع بھی نہ تھی کہ اکبر کا سوال کریں گے۔ اکبر کہتے ہیں اماں یہ بتائیے رتبہ کس کا بلند ہے، دادی زہرا کا یا آپ کا؟ زہرا کا نام آیا، کوئی محسوس کرے نہ کرے، ثانی زہرا کھڑی ہو گئے، اور ایک مرتبہ تڑپ کے فرمایا اکبر عجیب بات کرتے ہو، کجا زہرا کی کنیز زینب کوئی تقابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اکبر نے موقع غنیمت محسوس کرتے ہوئے عرض کی پھر اماں زہرا کے بیٹے پر کیا اپنا بیٹا قربان نہیں کر پائیں گی؟ عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے۔ ہائے رونے والوں، دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا اکبر، اگر تو کسی اور طریقے سے مجھ سے رضا مانگتا۔ اکبر کی مشکل آسان ہو گئی زہرا کا نام لے کر۔ اکبر جاؤ بیٹا، تمہیں ماں نے قربان کیا۔ اکبر خوش ہو گئے، اتنا خوش ہوئے کہ خیمے سے نکلتے تھے۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نکلنا چاہتا ہے اور اسے روک لیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کون ہے جو نکلنا چاہتا ہے اور روک لیا جاتا ہے؟ اکبر ہیں، نکلنا چاہتے ہیں۔ بیویاں دامن تھام لیتی ہیں، ایک بار تو چہرہ دکھا دو اکبر۔ در خیمہ تک آ گئے، اچانک کسی نحیف اور کمزور سی آواز نے اکبر کے قدم روک لیے۔ وہ کمزور نحیف سی آواز کیا جملے تھے؟ کوئی کہتا تھا کہنے والا بھیا کہ ہم سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟ اب جو مڑ کے دیکھا بیمار بھائی بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا، دوڑ کر گئے، قدموں پہ گر گئے، بھیا خدا حافظ ہونا سے اکبر کا آخری سلام، خیموں میں قیامت برپا ہے۔ اکبر خیمے سے باہر آئے ہیں، امام کی خدمت میں آئے۔ رونے والوں، سخت ترین جملے مصائب کے ہیں، اکبر کے مصائب پڑھنا آسان نہیں ہے، خدا ہمت دے۔ میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ اکبر کا ماتم کرنے کے لیے وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ جوان بیٹا گھر موجود ہو۔ ایک شخص ہے، اس نے روزہ حسین پہ منت مانی، پروردگار مجھے بیٹا عطا کر دے، اور جب بیٹا 18 سال کا تو مر جائے، 18 سال کا تو مر جائے۔ علماء کہتے ہیں اس کی دعا سنی گئی، دقت کی گئی کہ ہوا کیا؟ اللہ نے دعا قبول کی، حسین کے نام پہ بیٹا مل گیا، حسین بیٹا تھا، بڑی محبت سے پالا بوڑھے نے، بڑھاپے کا سہارا بن گیا تھا۔ اچانک کسی کام سے بوڑھا باہر گیا تھا کہ نوجوان کو ٹھوکر لگی، حرکت قلب بند ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے جا کے خبر دی بوڑھے باپ کو، مگر خبر کیسے دی؟ پہلے پانی پلایا۔ تو نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا کہ اگر بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی خبر دی جائے، پہلے پانی پلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے۔ تسلی دے کر اس سے کہا کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اچانک اس کی طبیعت بگڑتے وہ خدا کے رحمت کے متصل ہو گیا۔ بس عجیب صدمہ تھا، سیدھا کھڑا ہونا چاہا، کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ شخص عجیب ہے،
اس کو عائشہ نے تھام لیا، ایک بازو ایک نے تھاما، ایک نے ایک بازو تھاما، سنبھالا بوڑھے باپ کو، روتے ہوئے کہا چلو گھر چلو، تجہیز تکفین کرنا ہے میت کی۔ کہا نہیں مجھے گھر نہیں جانا۔ کہاں جانا ہے پھر؟ کہا مجھے روضہ حسین پہ لے چلو۔ کہا پہلے گھر تو چلو پھر چلیں گے کربلا میں۔ کہا نہیں مجھے روضہ امام پہ جانا ہے، مجھے بیٹے کے پاس نہیں جانا۔ پہلے جب لائے امام کے روضے پر، جالی کو تھام کر ایک جملہ کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بولا ایک بات تو بتا دو، آپ نے اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی؟ بولا ایک بات بتا سکتا۔ بولا میں نے تو خبر سنی، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ واہ غربتا، واہ محمدہ، رونے والو، جب اکبر نے امام کو آخری سلام کیا ہے میرا مولا، زمین کربلا پر کتنی بار گرا ہے، کتنی بار گرا ہے۔ ہائے ایسے نہ سنو، مصائب کو محسوس کرو۔ کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا اگر انتقال کر جائے، میت اسپتال میں ہے، میت خانے میں ہے، بوڑھے باپ کو سنبھال کے لاؤ گے، اسے راستہ بتاؤ گے کہ اس روم میں چلو، اسے بتاؤ گے نا کہ یہ جو بستر ہے، یہ جو رکھا ہوا ہے، اس پہ تمہارے بیٹے کی میت ہے۔ ایسے نہیں تھام کے لے جاؤ گے، چہرے سے کپڑا بعد میں ہٹاؤ گے، پہلے باپ کو سنبھال لو گے۔ کبھی نہیں ہوگا ایسا کہ بوڑھا باپ اسپتال میں پوچھتا پھرے کہ بیٹا کہاں پر ہے، میت کہاں پر ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی ہو سنبھال لیں گے نا۔ ہائے غربت حسین، میرا مولا پوچھتا تھا بتاؤ اکبر کو کہیں دیکھا ہے؟ اشقیاء کبھی دائیں بھیجتے تھے، کبھی بائیں بھیجتے تھے، بوڑھا باپ فریاد کرتا تھا اکبر آواز دے بیٹا، بوڑھے باپ کو دکھائی نہیں دیتا، آواز کے سہارے تیرا بابا تجھ تک پہنچ جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، امام اکبر کے پاس کیسے آئے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، پر اتنا سمجھ میں آیا کہ امام اکبر کے پاس آ کر گر پڑے، ایسے گرے کہ منہ پر منہ ملنے لگے، یا بنیا یا بنیا۔ جب کسی باپ کو دیکھنا کہ جوان بیٹے کے منہ سے منہ لگا ہے، اکبر کو یاد کرنا، بنیا علی الدنیا بعدک الوفا، اے پیارے بیٹے علی تیرے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ اکبر کہتے تھے بابا مت گھبرائیے بابا، مجھے لینے کو نانا رسول خدا آ گئے، دادا علی مرتضی آ گئے، ارے دادی فاطمہ زہرا آ گئی، میرا مولا اور سن کے روتا تھا۔ ہائے ماتمدارو، امام نے اکبر سے فرمایا تو بیٹا ہم بوڑھے ہو گئے تم جوان ہو، ہماری امداد تو کرو، ہم تمہیں اٹھا کے خیمے میں اندر لے جائیں۔ اکبر کہتے تھے بابا میں آپ کی امداد کیسے کروں؟ اکبر سے امام نے فرمایا تھا بیٹا اتنا تو کر لے کہ اپنے دونوں ہاتھ میں گلے میں ڈال دے۔ اکبر نے ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالا، دوسرے ہاتھ کو سینے پر رکھا ہوا ہے۔ امام نے اکبر سے فرمایا بیٹا دوسرا ہاتھ جیسے بچپن میں گود میں آتے تھے نا، دونوں ہاتھ ڈال دو، دونوں ہاتھ۔ اکبر خاموش ہو گئے، امام نے اکبر کو پھر لٹا دیا، فرمایا بیٹا حسین بوڑھا ضرور ہے مگر صابر ہے، بتا سینے میں ہوا کیا ہے، چھپاتا کیا ہے مجھ سے؟ میں کہوں گا مولا میرا سلام اکبر پر باپ کے بڑھاپے کا خیال تھا کہ سینہ کھلا ہوا، برچی کا پھل ٹوٹا ہوا۔ ہائے میرا مولا، زمین کربلا پر اپنے زانوں کو روکا، اپنی آستین کو پلٹا، آسمان کو دیکھا، خدا سے دعا مانگی پروردگار ایسا صبر دے کے نام صابروں میں رہ جائے۔ رونے والوں
جب کوئی شے جسم میں داخل ہو جائے اسے نکالنا ہو تو پہلے اسے ہلایا جاتا ہے. امام نے برچھی کو ہلایا ہے, اکبر کا کلیجہ ہل کے رہ گیا, اکبر تڑپنے لگے, زمین کربلا ہل گئی, سادات کے خیمے ہلے, روح علی آگے بڑی سیدہ اب آنکھیں بند کر لو, اب جو برچھی کا پل نکلے گا تم سے دیکھا نہ جائے گا. ہائے میرا مولا, اکبر کو لے کے تو چلا مگر آواز ہی آؤ بچوں آؤ, اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لعنت اللہ